اس کی اسکروٹنی میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ خوشائن بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی اس استدعا کو کہ تمام جماعتوں کے کیس ایک ساتھ سنے جائیں اور تمام کا حتمی نتیجہ ایک وقت میں ہو، اس کو مسترد کیا ہے، اور بڑے واشگاف الفاظ میں مسترد کیا ہے کہ یہ ایسا آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. الیکشن کمیشن تمام جماعتوں سے انصاف کرے گی. الیکشن کمیشن جب ہائی کورٹ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتا ہے تو الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کیسز کو ایک ساتھ سنا جائے. اور ہمارے وکیل نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر 10 قتل ہوتے ہیں، ایک قاتل پکڑا جاتا ہے تو وہ ایک قاتل کہتا ہے کہ باقی 9 قاتلوں کو جب تک آپ نہیں پکڑتے اور ایک ساتھ فیصلہ نہیں سناتے، آپ میرے خلاف بھی کیس پہ پیش رفت نہیں ہو سکتی. دوسری بات، ان کے وعدے کے مطابق آپ سب گواہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 27، 28، 29 کو اپنے حتمی دلائل دیں گے. تو اس پہ آج انہوں نے یہ دلائل دیے کہ چونکہ 30 دن کا قدغن ختم ہو گئی ہے تو اب وہ مزید تیاری مانگتے ہیں، مزید اس کو اپنے کیس کے تیار کریں گے اور مزید اس کو اپنی آرگومنٹس پیش کریں گے، جس کے لیے ان کو مزید وقت چاہیے. تو جس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 10 مئی سے اپنی جو حتمی آرگومنٹس ہیں وہ ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو چند دنوں میں مکمل کر کے یہ پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. ہماری یہ استدعا ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک فریق سے زیادتی ہوئی ہے، اگر کسی ایک فریق کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اگر کسی ایک فریق کے ساتھ یہ تسلسل سے مختلف حربے اختیار کر کے اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو پامال کیا گیا ہے، تو وہ ہم ہیں، وہ میں ہوں. میں نے آپ کو اتنا لمبا پورا ایک ہسٹری بتائی اس کیس کی کہ میرے کیا حقوق ہیں. ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ اس کیس کو آپ مکمل کریں اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں فی الفور الیکشن چاہیے، دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن کمیشن پہ بھروسہ نہیں ہے، ان سے استعفے لیے جائیں. تو اگر یہاں فرض کیا الیکشن کمیشن یا نہ رہا تو نیا الیکشن کمیشن بننے میں بھی تو بڑا لمبا وقت لگتا ہے، اور اس وقت تو اپوزیشن بھی موجود نہیں ہے. تو یہ تو متضاد دعوے کر رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسخرے بنا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن فوراً کیا جائے، دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے. تو نیا الیکشن کمیشن آتے تو بڑا وقت لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فوراً الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن کمیشن کے کٹہرے میں ہیں. ان پہ بڑے سنگین الزامات ہیں، بے قاعدگیوں کے، فنانشل مس ریگولیرٹی کے، قانون کی دھجیاں اڑانے کے، غیر ملکی فنڈنگ کے، غیر ملکی شہریوں کی فنڈنگ کے، غیر ملکی کمپنیوں کے فنڈنگ کے. اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں ہر وقت یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. ایسے منصف کے سامنے احتجاج کرنا کہ آپ استعفیٰ دیں، میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ فیشزم ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 500 یا کل تو خیر 30 کے قریب لوگ تھے، اتنے لوگ لا کے کھڑے کر دیں اور ججز کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. تو پھر جو جتنا بڑا مجمع لائے گا تو پھر وہ جج کو متاثر کرتا پھرے گا. تو اس کا مطلب ہے کیا ہم موب جسٹس، اسٹریٹ جسٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ طریقے واردات ہوتی تھی جو فیشسٹ کرتے تھے، جو ہٹلر کرتا تھا، جو مسولینی کرتا تھا، جو فرانسسکو فرینکو کرتا تھا اسپین میں. یہ ایک خطرناک روش ہے. میں بارہا یہ یاد دلاؤں گا، اور میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک میں انتشار پھیلا کے اور ادھر مظاہرے کر کے آپ فورن فنڈنگ کیس سے بھاگ جائیں گے، آپ انصاف کے کٹہرے سے آپ کو کوئی رعایت مل جائے گی.
یا آپ کو احتساب آپ کا نہیں ہو چکے گا. انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں اس کیس کو منطقی انجام تک لے کے جاؤں گا، چاہے مجھے سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے، اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے. آج آپ نے پھر التوا کی کوشش کی، مختلف حربے اختیار کیے. 10 مئی ہو گیا، 10 کے بعد 15 ہو جائے، 15 کے بعد 20 ہو جائے، لیکن اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے. آپ کو حتمی فیصلہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دینا ہے. آپ پہ سنگین الزامات لگ چکے ہیں، آپ پہ مزید کرپشن کے سکینڈلز آ گئے ہیں. آپ نے پوری زور لگایا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہ میں اقتدار سے چمٹا رہا ہوں. آپ وہ شخص تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں مدینے کی ریاست کام کروں گا. مدینے کی ریاست میں جب کوئی توشہ خانے میں سامان آتا تھا تو وہ اس کا امیر اس کو چاٹ نہیں لیتا تھا. یہ پاکستان کی ملکیت تھی، پاکستان کے تحفے تھے. اگر میں کسی فقیر کو بھی ایک تحفہ دوں وہ اس تحفے کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. آپ تو کہتے تھے کہ میں ملکوں کے نام اس لیے نہیں بتا رہا جنہوں نے ہمیں تحفے دیے کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو کیا ان کے تحفے بازار میں بیچنے سے آپ نے پاکستان کے لیے عزت کمائی؟ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور بھی ابھی سکینڈلز آئیں گے، اور بھی ان کی حقیقت سامنے آئے گی، اور بھی ایسے حقائق سامنے آئیں گے جو ثابت کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کے نیچے پاکستان کی تاریخ میں کرپٹ ترین حکومت تھی. یہ ابھی حقائق یہ بھی سامنے آئیں گے، اور کیسز جب سامنے آئیں گے. تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے آپ استعفیٰ دیں. آپ پاکستان تحریک انصاف میں ایک الیکٹرل باڈی بنائیں جو اس کی قیادت کا فیصلہ کرے، اور ان دی انٹرم جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے وہ اس کے معاملات کو سنبھالیں، اس تحریک انصاف کی تشکیل نو کریں. آپ ناکام ہو چکے ہیں. یو ہیڈ دی اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم، یو بلو اٹ. آپ کب ذمہ داری خود قبول کریں گے؟ آپ مغرب کی مثالیں دیتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں لیڈر استعفیٰ دیتے ہیں. آپ کب استعفیٰ دیں گے؟ اٹ از یور ٹائم ٹو ریزائن ناؤ بیکاز یو آر ناؤ ڈسٹرکٹیو فار پاکستان تحریک انصاف. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بچانا ہے، ہم نے اس کی اثر و تشکیل کرنی ہے، ہم نے اس سے کرپٹ لوگوں کو پاک کرنا ہے، ہم نے اس میں بادشاہت ختم کرنی ہے، ہم نے ورکروں کو میرٹ دینا ہے، ہم نے اس الیکشن کی تیاری کرنی ہے. آپ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں. آج اگر آپ فیصلہ کریں تو کوئی راہ بنتی ہے. آج آپ استعفیٰ دیں، پیچھے ہٹیں. ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اس تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کریں گے. بہت شکریہ.